الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کی بے شمار تعریفات ہیں اور جس کے احسن سے احسن نام ہیں.
جس کے بے شمار احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جس کا علم حقیقی علم ہے جو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اس خالق کے لیے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی جان میں سے اس کے جوڑے کو تخلیق فرما کے جہان کے اندر کثیر مرد عورتوں کو پھیلا دیا، پھر وہی ہے جو اس جہان کے اندر قبائل، قومیں، ذاتیں اور برادریاں تشکیل دیتا ہے، اور وہی ہے جو ان میں سے بعض خاندانوں کے ساتھ خیر کو جوڑتا ہے۔ اسی سے دعا کرتے ہیں ہماری نسلوں کو بھی خیر کے ساتھ منسلک فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ 2 خطبات میں ہمارے لیے خیر کیا ہے اس پر گزارشات پیش کی ہیں۔ آج اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ یقیناً اللہ نے جو خیر ہمارے لیے بنائی یا پیدا فرمائی، اس سب خیر کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے۔ بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش، یہ جو تصور خیر ہے جس پر ہم نے گزشتہ بھی بات کی کہ ایک تصور وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے علم سے، اپنے تجربات سے، اپنے ماحول سے سیکھا، اور دوسرا تصور خیر وہ ہے جو اللہ نے یقیناً اپنے علم سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا علم محدود ہے، ناقص ہے، مغالطات کا شکار ہے، بہت ساری غلط فہمیوں کا منبع ہے، اور اس قدر اس کے اندر تناقض ہے، اس قدر اس کے اندر تضاد ہے کہ ہم عمر کے کسی ایک حصے میں کسی چیز کو خیر اور بہتر سمجھتے ہیں اور عمر کے دوسرے حصے میں اس کو شر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جس علم میں کوئی تناقض نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وہ اللہ کا علم ہے۔ اور اللہ کے بارے اس طرح سے اس کو علیم ماننا کہ نہ وہ کسی سے سیکھا ہوا ہے اور نہ اس کا علم کسی نقص کا شکار ہے، نہ اس کا علم کسی ارتقاء کا شکار ہے کہ آج کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو جائے۔ ترقی یعنی آج آپ ایک سیکھتے ہیں، کل کچھ اور سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا علم حقیقی ہے اور وہ اس کی ذات کی صفت ہے، اور ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا والوں کے اعتبار سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ہے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو سفر بھی کروایا اور یہ ثابت بھی کروایا کہ آپ کے پاس وہ علم ہے جو ہم آپ کو عطا کرتے ہیں وحی کے ذریعے، اور ہم نے ایک ایسا بندہ آپ کو دکھایا ہے جس پر بظاہر وحی بھی نہیں اتر رہی، آپ کے مقابل اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے، اور وہ علم جو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے،
جس کے نتائج آپ سے ہضم نہیں ہو سکتے، وہ علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور وہ علیم و خبیر یہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمارا بطور مومن یہ کام بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ذاتی تجربہ کچھ بھی کہتا ہو، مشاہدہ کچھ بھی کہتا ہو، ہمارا علم کچھ بھی کہتا ہو، ہمارا ماحول کچھ بھی کہتا ہو، جہاں اللہ یہ کہہ دے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہاں ہم اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنی خواہشات، اپنا ماحول، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھیں اور اس کی طرف سے آنے والی خیر کو قبول کریں کہ وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس بنیادی بات کے بعد کچھ اعمال کی رہنمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جس کی طرف گزشتہ خطبہ میں آخر میں بات ہوئی، مثلاً اس حدیث پر اختتام ہوا تھا اور آپ کو امید ہے یاد نہیں ہوگا اور بہت جلد آپ کو میری باتیں یاد آیا کریں گی۔ الا اخبرکم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیرکم من شرکم، جو تمہارے بدترین میں سے بہترین کون ہوگا؟ تمہارے بدترین میں سے، یعنی جب سارا زمانہ بدترین ہوا پڑا ہو، ہر طرف بدترین ہی بدترین پائے جاتے ہوں، آپ کے ساتھیوں میں، صفوں میں، محلوں میں، گھروں میں، اس وقت بہترین کون ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی اب آپ اپنے آس پاس دیکھیے، آپ اپنے ساتھیوں سے ڈرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، آپ اپنے بھائیوں سے ڈرتے ہیں، والدین سے یا اولاد سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو ان سے خیر کی توقع ہی نہیں رہتی۔ ایسے حالات میں نبی کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں سے بہترین اس وقت وہ ہے جس سے لوگ خیر کی توقع باندھ لیں، لوگ سمجھیں کہ اس سے ہمیں خیر مل سکتی ہے۔ یعنی وہ آدمی اتنے مشکل حالات میں کتنا اچھا ہوگا جس کے بارے میں عمومی تصور یہ ہو کہ اس سے ہمیں خیر مل سکتی ہے۔ اس کی میں نے مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی دی تھی کہ کتنے بدترین رشتہ دار تھے اور کتنے بدترین لوگ تھے، شرک کے علاوہ جو ظلم انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے روا رکھا اور آپ کی اولاد سے، آپ کے ساتھیوں سے روا رکھا، اور 8 سال تقریباً مقابلہ کرتے رہے، 13 سال پہلے مقابلہ، پھر 8 سال جنگوں کی کوششیں کرتے رہے، یہ 20-21 سال بعد وہ سب کے سب سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، معافی کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے کردار۔ آپ ہمارے ہاں کہا جاتا نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جادو کو خیر کے ساتھ نہیں اٹیچ کیا جا سکتا، کہنا تو یہ چاہیے کہ خیر وہ، کردار وہ جو سر چڑھ کر بولے، جو دشمن کی زبان پر بھی ہو، وہ کہے کہ ہاں دشمنی تو ہے لیکن یہ بات اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے، یہ خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم جملے بھی ہماری زبان نے، آپ عربوں کے محاورے دیکھیں تو وہاں آپ کو علم ملتا ہے، حکمت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے، اور ہمارے جو محاورے ہیں ان کے اندر بھی منفیت ملتی ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نہیں، اور بعض لوگ اسے بعض اوقات نبی پاک کی مثال دیتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، کردار وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ جو زبان سے کہا تھا اس نے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور ان سے ہرقل پوچھ رہا تھا کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس میں پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہے، ان میں پہلے کوئی نبی ہوا ہے، کوئی پہلے ایسا تھا،
اتنی باتیں پوچھی، اور ابو سفیان کہتے ہیں وہ جو بھی پوچھتا تھا میں سوائے حق کے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کسی محمد رسول اللہ کی کسی خوبی اور صفت سے انکار کیا تو میرے ساتھ والے تاجر میرا انکار کر دیں گے اور وہ میرے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔ اور کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں صرف ایک بات میں مجھے موقع ملا، کہا کہ اس نے کبھی اپنے معاہدوں کی بات، کبھی اس سے معاہدہ ہوا، کہنے لگا ہاں یہ معاہدہ ہوا ہے ہمارا ابھی حدیبیہ میں، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اتنا سا موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت کر سکوں۔ اور بعد میں وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس مسلمان ہو کر، مومن ہو کر جب آئے ہیں تو انہیں بھی آپ سے سوائے خیر کے اور کچھ کی امید نہیں تھی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے کسی شخص کا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کسی شخص کا قرض ادا کرنا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ اب خیر ویسے کیا ہے کہ جو تقاضا کرنے والا ہے، وہ نرم ہو، خیر اس میں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا اس کو حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا تھا رحیم اللہ رجلا سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا اقتضى، اللہ اس آدمی پر رحم کرنا جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں۔ پہلی، یہ جب خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دوسرے کو نچوڑ نہیں لیتا، اپنی کاریگری سے، اپنے ہنر سے اس کا سارا منافع ہڑپ نہیں کر لیتا، یا اس کو اس قدر مجبور نہیں کر دیتا، یا اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا لیتا۔ یہ ہے اس میں اصل بات۔ ہم بڑے راضی ہوتے ہیں، کوئی پھنس گیا ہے تو بس اب وہ مکان بیچنے پہ آیا ہے تو اتنا گرا کے لے لو کہ اس کی تو مجبوری ہے۔ یہ خیر بولیے، سبھی شکار ہیں، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایسا آدمی جو مجبور ہو جائے، جو بیمار پڑ جائے، جس کی بیوی بیمار پڑی ہو، جس کا کوئی بیٹا بیمار پڑ جائے، جس کے ماں باپ بیمار پڑ جائیں، اور وہ مجبوری میں اپنا مکان بیچنے پہ آ جائے، مجبوری میں اپنی گاڑی بیچنے پہ آ جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس قدر اس کو گرا دو کہ یہ تو اب مجبور ہے، یہ ہمارے شکنجے میں کس گیا ہے۔ خیر کس میں ہے اور دعائے نبوی کس میں حاصل ہو رہی ہے؟ خریدتے وقت نرمی کرنا، رحم سے پیش آنا۔ اللہ اکبر۔ وَسَمْحًا إِذَا اشْتَرَىٰ، فروخت کرتے وقت، خریدتے وقت اگر فروخت کر رہے ہو تو تھوڑا منافع اس کے حق میں جانے دو، یعنی دونوں کو حق حاصل ہے، دونوں کی طرف رہنمائی فرمائی، خریدتے وقت، بیچتے وقت۔ اور تیسری بات وَسَمْحًا إِذَا ابْتَدَىٰ، اور جب کبھی تقاضا کرنے کی نوبت آئے، یعنی ادھار دیا تھا، قرض دیا تھا، لوٹانے کی باری ہے، اب اس کو پھنسا ہوا ہے، وہ مشکل میں ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ رسول اللہ کی دعا کو حاصل کروانے والی بات ہے۔ اور صرف رسول اللہ کی دعا نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کا واقعہ سنایا جس کے ساتھ یہ سلوک ابھی ہونا ہے قیامت کے روز، کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے اعمال نامے میں کوئی ایک نیکی ہے، اور وہ کہے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی بھی یاد نہیں، اور بار بار اس سے پوچھا جائے گا کوئی ایک نیکی تو بتا دو، اور وہ بالآخر یاد کر کے کہے گا کہ ایک نیکی مجھے یاد ہے کہ یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا تھا، کہ میں لوگوں کو ادھار چیزیں دیا کرتا تھا، اور میں نے ایک آدمی کو تقاضا کرنے والا، وہ جو پیسے لے کے آنے والا ہے، گرائی کرنے والا، وہ رکھا ہوا تھا، اور اس کو ہدایت کرتا تھا کہ جب تم جاؤ تو جو دے سکتا ہے اس سے لے آنا، جو وقت مانگے اس کو وقت دے دینا، جو نہیں دے سکتا اس کو چھوڑ آنا۔ تو اللہ فرمائیں گے تم میرے بندوں کے ساتھ رحمت سے پیش آتے تھے،
جاؤ میں تمہارے سارے گناہوں کو اس ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ خیر ہے اصل میں۔ خیر یہ نہیں ہے کہ چھین لو اپنی ہنر اور محنت سے سب کچھ۔ تو آپ علیہ السلام سے اس آدمی نے سختی سے تقاضا کیا تو صحابہ نے غصہ کرنا چاہا اور آپ نے ان سے کہا اس کو چھوڑ دو، جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ باتیں تو کرتا ہے، اور اس کے اونٹ کے سے بہتر اونٹ خرید کر دو، یعنی جو اس سے میں نے لیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، فَإِنَّ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، بہترین ہے وہ شخص جو قرض لٹانے میں بہتر ہو۔ بہترین ہے وہ شخص جو، کیونکہ لٹانے والا اگر بدنیت ہو جائے اور بدنیتی پر مبنی دے سکتا تھا، لوٹا سکتا تھا، لیکن ارادہ باندھ لے کہ جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، تو پھر سنو، نبی کریم علیہ السلام کی دعا اگر کسی مقروض کو معاف نہیں کروا سکتی تو یہاں کے کسی مولوی اور کسی فقیر پیر کی دعائیں بھی تمہیں معاف نہیں کروا سکتی۔ شہید کو اس کی شہادت اگر قرض معاف نہیں کروا سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، آپ بتا رہے تھے، لوگوں کو خبر دے رہے تھے کہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، آدمی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی ساری کوتاہیوں کو، ساری گناہوں کو، سب کچھ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ یہ بات کر کے خاموش ہوئے ہیں، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کون تھا جس نے سوال کیا تھا؟ وہ شخص پھر سے کھڑا ہوا، اس نے اس سے کہا پھر سے سوال کرو۔ اس نے پھر سے سوال کیا، کیا شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا سبھی معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، مگر دین، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ابھی مجھے جبریل نے ابھی خبر کی ہے۔ اس لیے بہترین وہ ہے جو قرض لوٹاتا ہے، جو ادا کرتا ہے، اور جو ادا کرنے کی نیت کر لے، کتنا بھی قرض ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے، اور اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ لوٹانے کے وسیلے اور بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب نیت کرے پہلے تو چکانے کی اور اس خیر کو حاصل کرنے کی۔ یہاں اب عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے او کوئی بات نہیں جی، دیکھی جائے گی، میرے بعد کوئی اور ادا کر دے۔ کون تمہارا خیر خواہ ہوگا؟ جانتے ہو یہیں اسی علاقے کی بات ہے، اور جن لوگوں کا یہ قصہ ہے میرے سامنے، ان کا ایک رشتہ دار بہت بڑا مولوی ہے، مرنے والا مقروض ہے، اس کی اولاد سے قرض مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ وہ مرا پڑا ہے ادھر قبروں سے جا کر لے لو۔ جانتے ہو کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ یہ تو تمہاری خوش بختی ہوگی اگر تمہاری اولاد کی تربیت یہ ہو اور وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے قرض کی فکر کرے، مگر نہ کون کرے گا؟ اور سب سے پہلی پکڑ اسی بات پر ہو جائے گی قبر کے اندر، اسی سے مشکل پیش ہوئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں بھی دیا تو پھر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ چیک دیا ہے، چلو جاؤ تھانے جا کے جو کر سکتے ہو کر لو، تھانے والا بھی مل جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے اتنا دے دو میں اس کو لگائے رکھتا ہوں۔ سنو، خیر سے محرومی یہ ہر چیز سے محرومی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ آئیے اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہمیں تکبر چڑھا ہوتا ہے، ہم بہتر ہیں، ہم کس میں؟ رنگ میں، نین نقوش میں، بنتر بناوٹ میں، قوم قبیلے میں ہم بہتر ہیں۔ کوئی اپنے سوا کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار۔ اور اس وقت کے حالات یہ ہیں، بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور اپنے خاندان کے سوا کسی اور سے شادی کرنے کو تیار۔ کیوں؟ وہ خناس بھرا ہوا ہندو مت کا کہ ہم بہتر۔ اچھا، جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس برادری کو، جس قوم کو آپ حقیر جانتے ہیں، اس سے پوچھئے، وہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو کسی دوسرے کو برتر سمجھ رہا ہو؟
کوئی ایک قوم بتا دیجئے کہ اچھا فلاں قوم ایسی ہے جو اپنے سے بہتر فلاں قوم کو سمجھتی ہے. ہر قوم کی عیب اور اس قوم کی بری عادتیں اور اس کی برائیاں تمہاری زبان پہ ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اور آپ کی ذات، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے نسب کے بارے نازیبا بات کر رہے ہیں. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ، سب بولے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فقال انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب ہوں. اپنا تعارف کروایا اور پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا اور مخلوق کے دو حصے فرمائے اور مجھے بہترین حصے میں رکھا، مجھے بہترین حصے میں رکھا. پھر فرمایا وخلق القبائل، پھر اس نے قبائل بنائے. فجعلنی فی خیر قبیلہ، اور مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا. سب سے بہترین قبیلہ. سب سے بہترین قبیلہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین قبیلہ کون سا ہے؟ قریش، آل ابراہیم. سارے جہان سے سب سے ممتاز آل جناب ابراہیم کی، جس میں اکثریت خیر پر تھی. اور اتنی بہترین ایک اور روایت میں اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا میرے نسب میں کوئی زانی نہیں ہے. میرے نسب میں ہم گارنٹی دے سکتے، ہمارے اوپر کیا چلتا رہا ہم کچھ کہہ سکتے؟ یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. آپ کی نسل میں، آپ کے نسب میں جو سلسلہ نسب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں سے لے کے نیچے سے اوپر قریش، اور قریش سے کنانہ، اور کنانہ سے اسماعیل، اور اسماعیل سے لے کے ابراہیم تک، سب کے سب پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں. ان میں کچھ شرک کرنے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن بے حیا کوئی نہیں ہے. ان میں کچھ لوگ شرک کرنے والے، غلطیاں کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن، اور یہ بات بھی میں نے اصولاً کہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات نہ کہیں تو بعض لوگ اس کو کسی اور سمت میں لے جاتے ہیں. بے حیا آپ کی نسل میں نہ عورتوں میں نہ مردوں، اتنی پاک باز نسل. فرمایا فجعلنی فی خیر قبیلۃ، پھر گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور ان میں بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا، یعنی گھرانے. فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، سو میں خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور ذاتی اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم، میں آدم کی کل اولاد کا سردار ہوں، نبیوں کا بھی، رسولوں کا بھی، پیغمبروں کا بھی، اولو العزم رسولوں کا بھی. انا قائد المرسلین، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں. ولا فخر، لیکن فخر کرتا، تکبر کرتا. تو ہمیں کس بات میں گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ہم کیوں اس تکبر کا شکار ہیں؟ پھر آئیے، ایک اور فرمان میرے سامنے ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اس سے اور سمجھ لیتے ہیں. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو ساتھ ہی چونکہ ہم ایک طرف تو اپنی برادری، قوم، ذات اس کو بہتر سمجھتے ہیں، پھر اپنی جان کے حوالے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ. اور بعض تو دیکھیں نا، وہ جو جہلمی نے تیار کر رکھے ہیں، جو اپنے سوا کسی کو معافی کے لائق نہیں سمجھتے. صحابہ کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، صحابہ کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں، ان کی اخطاء یا ان کی خطاؤں پہ تو فیصلہ صادر کرتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اور جن کے بارے رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مجھ سے استغفار کریں، لیکن اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، اور ہم اگر غلطی، اتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی غلطی، شرک کر لیں، زنا کر لیں، قتل کر لیں تو معافی مل سکتی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں سیاسی طور پر ان کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اس کو بھی قابل معافی نہیں سمجھتے۔ یہ اس نظریے کی وجہ سے ہے جو قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو نیک نہ شمار کیا کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھا کرو، اس لیے وہ جانتا ہے بِمَنِ اتَّقَىٰ، جو اصل میں متقی ہے۔ جو اصل میں متقی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ کون کس سے بہتر متقی ہے یہ کون جانتا ہے؟ تقویٰ کوئی چہرے پر لکھی ہوئی سند نہیں ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، ادھر ہوتا، ادھر اس کا اظہار زبان سے ہوتا، اور جو زبان سے تقوی کا اظہار کیے پھرتا ہے نا، یہ تقوی کا پہاڑ تو ہو سکتا ہے لیکن متقی ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ کی پہلی بات ہی یہ تھی کہ یہ لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو بچا لے، یہ پرہیزگار بن جائے، اس کی زبان رک جائے لوگوں کے بارے میں، یہ خیر کی بات کہنے والا ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر یہ ہر وقت خود کو متقی سمجھتا ہے اور دوسروں کی عزت کے چیتھڑے اڑاتا ہے، ایسا آدمی متقی ہو سکتا؟ یہ وہ اہم بات ہے۔ اور اس کے بعد آئیے جو حدیث آپ کو سنانے لگا تھا کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ کون جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، اور اب پورا سال گزر جاتا ہے، ماشاءاللہ رمضان آ گیا تو کہیں قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے اور سیکھیں گے، پھر بھی نہیں سیکھنے کی خواہش۔ وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جملہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، جہاں اٹکتے تھے آ کے نبی پاک سے پوچھا کرتے تھے، نبی پاک کے بعد ابو بکر سے پوچھا کرتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر سے پوچھا کرتے تھے، سیدنا علی سے پوچھا کرتے تھے، ابن عباس سے پوچھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بن العاص سے پوچھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کرتے تھے۔ جائیے دیکھیے ان کی مجالس کے اندر، وہاں کوئی درس نظامی کی سندیں جاری نہیں کرتا تھا، لیکن سب کے سب قرآن کا درس سنتے تھے، سب کے سب قرآن سے متعلق ہوتے تھے، سارا دن اپنا جمعے کا چھوڑ کر اللہ کی فضل سے مسجدوں میں بیٹھنے والے تھے، اور جمعے کی نماز پڑھتے ہی اللہ کے ہاں بازاروں میں نکلتے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور فکر ان کو رسول اللہ کے زمانے میں سیدنا عمر خود کہتے ہیں بس آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہوا میں نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی ہم مدینے میں باہر اپنے مال مویشی کے پاس ہوتے تھے، میں نے اور میرے ساتھی نے طے کر رکھا تھا ایک دن وہ جائے گا اور ایک دن میں جاؤں گا، جب میں جاؤں گا میں پورا دن رسول اللہ کے ساتھ گزار کر پورے دن میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا فرمایا، یہ سن کر، یہ محفوظ کر کے اپنے ساتھی کو بتاؤں گا، اور جس دن وہ جائے گا وہ سارے دن کی کاروائی مجھے سنائے گا۔ ہے کوئی آج جو اس طرح سے علماء کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتا ہو، جو نبی کے وارثوں کو اس طرح سے احترام سے دیکھتا ہو؟ اب تو معاذ اللہ اگر 4 دن ساتھ بیٹھ جائیں تو اندازہ لگا لیں کہ وہ 4 دن میں 4000 حامیاں آپ کی نکال کر پھر پورے معاشرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر یہ دیکھا ہے۔ خیر کی بات کو جمع کرنے والے نہیں ہوتے، ہاں برائیاں جمع کرنے ماشاءاللہ قریب ہوتے ہیں، اور پھر دھوکہ دے کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کمال کا کام کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے، ہماری نگاہ میں ہے بہترین؟ ہم تو اپنا بچہ بھی وہ دیتے ہیں جو سب سے گیا گزرا ہو، قرآن کے حوالے اس بچے کو کرنا چاہتے ہیں جس کو اور کچھ نہیں آتا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جس کو تم نے راندہ درگاہ اور راندہ تعلیم سمجھ کر مسجد مدرسے کو دیا ہوتا ہے، اللہ اس کو سب سے زیادہ نواز دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے
وہ علم کو جذب کرنے والا، متقی رہنے والا ہو جائے، علم کی حفاظت کرنے والا ہو جائے، اللہ اسے معاشرے کا امام بنا دیتا ہے. پھر تم بڑی حسرت سے دیکھتے ہو کہ یہ فلاں اتنا آگے بڑھ گیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی طرح ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جس کی خیر اس کے گھر والوں کو نہیں پہنچتی. پتہ ہے کنجوس کس کو کہا اللہ کے نبی نے؟ وہ نہیں جو دوستوں کو نہیں کھلاتا، وہ نہیں جو دوستوں کو، جو دعوتیں نہیں اڑاتا، اس کو کنجوس نہیں کہا. بخیل کون ہے؟ وہ شخص جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، وہ ہے بخیل، وہ ہے اصل بخیل. اس کے بارے میں کہا کہ یہ بخیل ہے. باقی اس کی سخاوت دوسروں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اس سے غرض ہی نہیں ہے. وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، بنیادی تقاضا پورا کرتا ہو. اور یہ بھی چونکہ موسم آ گیا نا، تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے فریب نہیں کرنا. جو بنتی ہے اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے اور فوراً نکالنا ہے. پورا سال وہ مال میں لگا رہے اور پھر اس میں سے کچھ دیتے رہو، یہ درست نہیں. ہاں ایڈوانس دے سکتے ہو کہ پورا سال تم زکوٰۃ کی مد میں بعض لوگوں کی مدد کرتے رہو اور آخر میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرو، اور جو دیا ہے اس کو نکال کر اگر باقی بچتی ہے تو وہ بھی نکال دو، اور اگر تم اضافی خرچ کر چکے ہو، اضافی زکوٰۃ دے چکے ہو تو اگلے سال کے حساب میں ڈال دو. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے مال کے اندر زکوٰۃ پورا سال رہے اور پھر اس میں سے دیا جائے، یہ درست نہیں ہے. مال خیر والا ہوتا ہی تب ہے جب وہ اس میل کچیل سے پاک ہوگا، اور بہترین ہے وہ شخص. اور ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو محلے دار کی بیوی سے تو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور اپنی بیوی کو گالی دیے بغیر بات نہیں کرتے. جو باہر تو بڑے خوش اخلاق ثابت ہوتے ہیں، مجلسوں کی رونق ہوتے ہیں، لیکن گھر والے اتنے بیزار ہوتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ آدم خور گھر میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے. یہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ. اللہ کے رسول گھر میں آتے، گھر کا ماحول کھل جاتا. پیارے رسول اپنی بیویوں سے ہلکی پھلکی مزاح کی گفتگو کرتے، گپ شپ کیا کرتے. اور بعض احادیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دن میں کئی مرتبہ گھر آتے، یعنی مسجد سے متصل والے گھر میں، اور آ کے صرف اس بنیاد پر ہی، محبت کی بنیاد پر ہی سیدہ عائشہ سے کہتے کلمینی یا عائش، اے میری عائش مجھ سے گفتگو کرو. ذرا دیکھیے شادیوں کو جیسے ہی 5 سال 10 سال ہو گئے، اب بیوی بیچاری کچھ بھی کہنا چاہتی اس کی بات سننے کو تیار نہیں. یہ آدمی بہتر ہو سکتا؟ اس کی ہاں وہ عورت ہے، اس بائی نیچر فطرت کے ساتھ وہ سنانا چاہتی ہے، سن لو. سن کر نرمی سے محبت سے جواب دو. نبی کریم علیہ السلام کی یہی عادت مبارکہ. پھر آئیے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ تم میں سے میرا زمانہ ہے. سب سے بہترین زمانہ، پھر اس سے متصل، پھر اس سے متصل، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. اور وہ خیر والا زمانہ کتنا کمال ہے جس میں محمد رسول اللہ پائے. اب میں یہاں ایک دلیل دینے لگا ہوں. ہمارے وہ بھائی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے پھرتے ہیں، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو یہ زمانہ خیر پہ مبنی ہوتا. اس زمانے کو بھی آپ کہتے ہیں یہ سارے زمانے جس میں میں قیامت تک ہی رہوں گا اور قیامت تک کی خیر چلے گی. ایسا کہا آپ نے وضاحت کی خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہر زمانے میں آپ موجود ہیں تو پھر شر کہاں سے آئے گا؟ شر تبھی آیا ہے جب رسول اللہ موجود نہیں ہے.
حتیٰ کہ صحابہ کو بھی شر نے آ لیا، صحابہ کو بھی فتنوں نے آ لیا، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے میں تمہارے سامنے دروازہ ہوں تو خیر کا دروازہ ہے، شر کو روکنے والا۔ اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے اس کے بعد کیسی کیسی مصیبتیں، کیسے کیسے فتنوں کا سامنا صحابہ نے بھی کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ابھی جملہ میں آپ کے سامنے ہر خطبہ میں رسول اللہ کا پڑھتا ہوں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، خیر کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ خیر کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ وَخَيْرَ الْحَدْيِ ہدی محمد، یہ ہے خیر۔ رہنمائی بھی وہی بہترین ہے جو اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے، اور جس کو قرآن نے بہتر کہا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، ہمارے بچے بڑی تیزی سے یورپ منتقل ہو رہے ہیں، اور ان دنوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے بیٹے نے ایک عیسائی سے شادی کر لی ہے، ایک یہودن سے شادی کر لی ہے، اور اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہندو عورتوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومنہ باندی لونڈی مشرکہ رانی سے بہترین ہے۔ قرآن کہتا ہے، سنیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ سے شادی نہ کرو حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈی ہو، لونڈی کنیز، وہ ایسی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، لونڈی مومنہ ہو ایسی مشرکہ عورت سے بہتر ہے جو بادشاہ کی بیٹی ہو، آزاد عورت ہو، مالدار عورت ہو، حسین و جمیل ہو۔ اللہ اکبر! وہ کالی کلوٹی بہتر ہے جو مومنہ ہے، وہ کالی کلوٹی۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں اپنے استاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کھڑا تھا، کہہ دو نہیں تو تہاڈی مرضی ہے، بس کام اخیر تے پہنچیا ہے۔ کہتے ہیں میں بازار میں کھڑا تھا، میں اپنے استاد کے ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے ایک عورت کو آتے دیکھا اور کہنے لگے عطا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو سامنے سے آ رہی ہے نا اماں، یہ جنتی ہے۔ اب عطا کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کالی کلوٹی سی ایک خاتون ہے، موٹی سی، موٹے سے نپوش والی، حبشیہ خاتون ہے، افریقی خاتون ہے، بوڑھی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا استاد مکرم یہ کیسے جنتی ہے؟ فرمایا میں اللہ کے رسول کی مجلس میں تھا جب اللہ کے رسول اسلام کے پاس آئی، اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں ہوش بے ہوش ہو جاتی ہوں، بیگانہ ہو جاتی ہوں ہوش سے۔ اللہ کے رسول جب میرا ہوش گم ہوتا ہے میرا پردہ کھل جاتا ہے، میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بی بی اگر تو پسند کرے، تو صبر کرے اس بیماری پر، تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میں قبول کرتی ہوں، میں اس بیماری کے ساتھ ہی جی لوں گی۔ یہ ہے نا اصل میں وہ چیز جو اندر سے اٹھنی چاہیے، میں اس بیماری کے ساتھ جی لوں گی۔ ہاں صرف اتنی سی درخواست ہے، اتنی دعا کر دیں، میں صحت نہیں مانگتی، اس بیماری سے نجات نہیں مانگتی، بس اتنا مانگتی ہوں یہ دعا کر دیں جب میں بے ہوش ہو کر گرا کروں تو میرا پردہ نہ کھلا کرے۔ فرمایا اس لیے یہ جنتی عورت ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مومنہ باندھی بھی ہو تو مشرکہ رانی سے بہترین ہے۔ ہم اب دیکھیں نا ہمارا جو انتخاب ہے، طریقہ انتخاب، اللہ کے رسول اسلام فرما رہے ہیں تم عورتوں کو منتخب کرتے ہو ان کے حسن و جمال سے، ان کے حسب نسب سے، ان کے مال سے اور ان کے دین سے، اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، اور دین کو پہلی ترجیح بنانا، دین کو بہویں لانے کے لیے، بیٹیاں لانے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے
کس کو ترجیح بنانا؟ سوچئے ذرا، ہم بنا رہے ہیں اس ترجیح کو، اس کو ہم دین کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، خیر موجود رہے گی جب تک کہ لوگ حسد نہیں کریں گے۔ اس وقت ہے نا خیر ہم میں؟ خیر ہے یا حسد ہے؟ خیر ہے یا حسد ہے؟ کوئی بندہ آپ کو اس سے پاک بھی دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے حقیقی بھائی بھائیوں سے حسد کرتا؟ باپ بیٹوں سے، بیٹے باپوں سے حسد کرتے؟ دوست دوستوں کے ساتھ مل کر وہ پلاننگ کرتے، وہ چالیں چلتے؟ لا یزال الناس، اللہ کے رسول السلام فرما رہے ہیں لوگوں پر زوال نہیں آئے گا، نہ خیر ختم ہوگی ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ حسد سے دور رہے۔ حسد آیا تو خیر رخصت ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان قریب ایسا ہوگا سیصیب امتی داء الامم، میری امت ان کو سابقہ قوموں کی بیماریاں لگ جائیں گی، ان کو سابقہ قوموں کی۔ اب یہ پریشان کن بات ہے کہ ایسا کیا تھا، اور سابقہ امتوں کا جب ان کو یہ بیماریاں لگی تو ان کا کیا حال ہوا؟ ان سے ان کی عظمت چھین لی گئی، ان کو شرک کے گھڑوں میں چھوڑ دیا گیا، ان سے اللہ نے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے ان میں سے ایک طبقے کو جو ابھی زندہ اور باقی ہے، ایک طبقے کو ضالین کہا، ایک کو مغضوب علیہ کہا، اور باقیوں بہت ساروں کو ٹھکانہ دیا۔ ان پر آسمان سے آگ برسائی، زمین کی تہ کو کھول کر ان کو قذف کیا، ان کو غرق کر دیا، پہاڑوں کے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، ہواؤں کے ساتھ ان کی ایک ایک ہڈی کو الگ کر دیا، آسمان سے آگ برسی، غرق کر دیا۔ جن بیماریوں کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی، پیارے رسول فرماتے ہیں سیصیبو سیصیبو سیصیبو، وہ تمہیں بھی آنے والی ہے۔ صحابہ نے پوچھا پریشان ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، یہ سابقہ قوموں کی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا العشر، سب سے پہلی ناشکری۔ العشر، لائیے دکھائیے شکر گزاری، کروڑوں کماتا ہے پھر بھی شکر گزار نہیں، اربوں پاس جمع ہے پھر بھی شکر گزار نہیں، صحت مند ہے پھر بھی شکر گزار نہیں، تمام اعضاء سلامت ہیں پھر بھی شکر گزار نہیں، عقیدہ صحیح ملا پھر بھی شکر گزار نہیں، پیدا مسلمان کر دیا، 7-8 ارب کی دنیا میں تم پیدا ہوئے، تمہارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تمہارا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا، یہ آسان کام تھا؟ تم یہاں تک اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو کر یہاں پہنچتے کوئی آسانی تھی؟ العشر، سب سے پہلا فرمایا ناشکری، والبطر، سرکشی، تکبر، نخوہ، ہر کسی کو حقیر سمجھتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، والتکاثر، کثرت کے لیے حریص ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، ہر وقت مال 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 مال، کثرت کثرت۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ الہاکم التکاثر، مشغول کر لیا ہے نا، ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی برباد کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت میں، اور یہ اب تم اس سے نکل نہیں پاؤ گے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا دیکھو گے اور تمہیں سمجھ آ جائے گی ہم جس تکاثر کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے، جس مال کے جمع کرنے کے پیچھے حریص تھے، جس کے جمع کرنے کے لیے کوئی حد نہیں دیکھتے تھے، حدود اللہ کو پامال کرتے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو دھوکہ نکلا۔ والتکاثر، پھر فرمایا والتنافس فی الدنیا، دنیا کے حصول میں ہی آگے بڑھنے کا مقابلہ ہر وقت تم پر چھا جائے گا۔ دوسروں کے ساتھ کسی نے لگایا مقابلہ جو
حسد فرمایا رسول اللہ نے یہ دو طرح کا جائز ہے. کون سا؟ ایک اس شخص کو دیکھ کر حسد کر سکتا تھا، یہ حسد رشک کہلاتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ دعا کی صورت میں تھا. جس کے مال کو دیکھتا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ نیکی کے کاموں پہ بے دریغ خرچ کرتا ہے، جب موقع پڑتا ہے، جب کہا جاتا ہے اسی وقت پیش کرتا ہے، اور کبھی اپنے نام نمود کے لیے کوئی شرط نہیں رکھتا ہے. تو یہ خواہش کر سکتا تھا، دل میں اس کے لیے جذبات ہو سکتے تھے، اللہ مجھے بھی ایسا مال دے، میں بھی اسی طرح سے تیری راہ میں خرچ کروں. دوسرا، وہ عالم، وہ قرآن کا جاننے والا جو راتوں کو جاگتا ہے، دنوں کو لوگوں کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے لیے سوچ سکتا تھا اللہ یہ جو اس کو تو نے خوبی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی اتنا علم عطا کر، میں بھی لوگوں کی خدمت کر دوں. یہ والا جائز تھا. یہ مقابلہ بھی جائز تھا. اور یہ جو مقابلہ ہے، اس نے اتنا گھر بنایا اب اس سے بڑا بنانا ہے، اس نے یہ گودام لیا اب اس سے بڑا لینا ہے، اس نے یہ حاصل کیا اب اس سے بڑا کرنا ہے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ والتنافس فی الدنیا والتباغض، ہر وقت سینے میں بغض بھرا ہوا ہے، دوسروں کے بارے نفرت بھری ہوئی ہے، کینہ بھرا ہوا ہے. والتحاسد، والتحاسد حسد، دوسروں کا حسد. ہر وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میں ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی وقت میں راضی کر سکتا ہوں، اپنے مخالفین کو بھی راضی کر سکتا ہوں، اپنے معاندین کو بھی راضی کر سکتا ہوں. یعنی اللہ نے ان کو قائل کرنے کی اتنی بڑی صلاحیت عطا کر رکھی تھی کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نے یہ حکمت عطا کر رکھی ہے، میں اپنے بدترین مخالفوں کو اور اپنے حامیوں کو ایک ہی وقت میں اکٹھا کر سکتا ہوں، لیکن میں حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاسد راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نعمت کو زوال نہیں دیکھ لیتا. حاسد زوال نعمت کے بغیر راضی نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سابقہ قوموں کی بیماری ہے جو تمہیں لگ جائے گی. والتحاسد حتی یکون البغی، اور یہ حسد اس قدر بڑھ جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگیں. اور آخری حدیث اس موضوع کی جو بڑی اہم تھی، وگرنہ میں وقت پر مکمل ہو گیا تھا. نبی کریم اسلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، جانوروں کے مابین، جانداروں کے مابین تحریش، ان کو اکسانا، ان کو لڑانا. وہ دو کتے ہوں، دو مینڈے ہوں، دو بھینسیں ہوں، دو مرغے ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز، دو بٹیرے ہوں، یا جس کو بھی آپ تحریش دلانا، اکسانا، دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے اس کو اکسانا، بھوکا رکھنا، یہ تحریش ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. مجھے بتاؤ، جس دین نے پرندوں کو، جانوروں کو، جانداروں کو، درندوں کو ایک دوسرے پر تحریش دلانے اور لڑانے سے منع کیا ہو، اس دین نے تمہیں یہ اجازت کہاں سے دے رکھی ہے کہ تم دو گروہوں کو لڑاتے ہو، دو مومنوں کو لڑاتے ہو، دو عالموں کو لڑاتے ہو، تم دو فریقوں کو لڑاتے ہو، دو بھائیوں کو لڑاتے ہو، پلاننگ کر کے، محنت کر کے، اور اس پر بغلیں بجاتے ہو کہ میں نے کر دیا ہے، میں نے دیکھا نا ان کے اندر کیسی درار ڈالی. سنو، اللہ کے رسول نے جس بات سے منع کیا یہ خیر نہیں ہو سکتی، یہ خیر نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا وَالصُّلْحُ خیر، خیر کیا ہے؟ صلح کروانا. خیر کیا ہے؟ اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی کہ تم اس خیر تک پہنچانے کے لیے جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو، جس جھوٹ سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، اور جن جھوٹوں کے لیے اللہ یومئذ للمکذبین کہتا ہے، ویل اور ہلاکت کی بات کرتا ہے، وہ معاملہ بھی اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا. جب دو لوگوں کے مابین صلح کروانے کی بات ہو، جھوٹ بولنے تک کی اجازت دے دی. لیکن وہ لوگ جو دوسروں کے درمیان لڑائی کروا کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھتے ہیں، وہ ضرور غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خیر کو چھین لیا ہے، اور جس سے اللہ خیر چھین لیتا ہے اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا